ہمارے بزرگ گزرے ہیں، یہ تفسیر کی سند میں ہمارے استاد ہیں، دو واسطوں سے۔ میں نے تفسیر پڑھی ہے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب سے، انہوں نے تفسیر پڑھی ہے مولانا عبداللہ درخواستی صاحب سے، انہوں نے تفسیر پڑھی مولانا حسین احمد صاحب میاں والی کے علاقہ کے تھے، ان سے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، گویا ہر چیز میں ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات نظر آتی تھیں دل کی آنکھوں سے، اس لیے عصر کے بعد وہ چلے جاتے کھیت میں، اور وہاں جا کر کھیت کے ایک پتے سے، درخت کے پتے سے پکڑ کر، وہ سریکی تھے، اس میں پوچھتے میں کو صحیح ڈساتے کو کہیں پیدا کیتے، میں کو صحیح ڈساتے کو کہیں پیدا کیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت خلق ہر چیز میں ان کو نظر آتی تھی۔ بس جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے، مزیدار زندگی اس کی ہے، لیکن اس کے لیے صفائی ہے۔ اب آنکھوں پر موتیا آ جائے، آگے پردہ لٹک جائے تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ موتیا آ گیا ہے، اس کو ذرا دور کرو، وہ آپریشن کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو صاف نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والے کے دل میں اپنی محبت کا بیج رکھ دیا ہے، اس کے بعد اس کو نیک اعمال اور سنت والی زندگی کے ساتھ اس کو پانی دینا ہے۔ اگر اپنی زندگی سنت کے مطابق ہوگی تو پھر اس کو مزیدار زندگی ملے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شاید یہاں بھی کوئی حضرات موجود ہوں جنہوں نے ان کی زیارت کی، ابھی فوت ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا ان کو۔ محمد حسین ان کا نام تھا، نہ حافظ تھے نہ عالم تھے، کاشتکار تھے۔ مولانا عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے بہت لمبا عرصہ، اور یہ جو دل کی صفائی ہے، اس کے لیے مجاہدات ہیں اپنی خواہشات کے خلاف۔ بزرگوں کی نگرانی میں جو زندگی گزارتا ہے تو خواہش کیونکہ انسان کو اندھا کر دیتی، خواہش کو توڑواتے ہیں وہ، تو خواہشات جب ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے شیخ کے ساتھ ان کو اتنا محبت تھی، میں نے تو وہ علاقہ نہیں دیکھا، حضرت شیخ فرماتے تقریباً 13 کلومیٹر کا فاصلہ تھا شیخ کے گھر سے ان کے گھر تک۔ کاشتکار تھے، گھر میں جانور بھی رکھے ہوئے تھے، کاشتکاری بھی کرتے تھے۔ روزانہ 13 کلومیٹر دور سے صبح نماز سے پہلے، سردیوں میں اور گرمیوں میں 12 مہینے گھر سے سائیکل پر آتے، صبح کی نماز سے پہلے شجاع آباد پہنچتے، مولانا عبداللہ بیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کو سائیکل پر بٹھاتے، اور حضرت روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں درس دیتے تھے، جا کر درس دیتے، درس دے کر واپس آتے، ان کو واپس پہنچاتے، پھر جاتے گھر جا کر وہاں جانوروں کو چارہ ڈال کر اور جو کام کاشتکاری کا کرنا ہے وہ کر کے پھر سائیکل پر آتے تھے اور شام تک وہاں رہتے۔ تو ان مجاہدوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کو اپنی اتنا اعلیٰ درجے کی محبت نصیب فرمائی۔ ہر وقت ان کی زبان پر یہ ہوتا تھا، او بھائی اللہ اللہ کتا کر، او بھائی تو بھی اللہ اللہ کتا کر، تو بھی اللہ اللہ کتا کر، ہر وقت ان کی زبان پر یہی جملہ ہوتا تھا۔ حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا وہاں جمعے والے دن، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ جمعہ آپ نے پڑھانا ہے۔ میں جمعہ ان کی مسجد میں ممبر پر گفتگو شروع کی کسی موضوع پر، اللہ والوں کی صحبت کے حوالے سے، اسی نسبت سے کوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو درمیان سے گھر سے چل کے وہیں آ گئے، مولانا صاحب ان کو ڈساؤ اللہ اللہ کتا کرو، بی گال نہ ڈساؤ، ان کو یہ ڈساؤ بھائی اللہ اللہ کتا کرو۔
یعنی اللہ کی محبت ان کے دل دماغ میں اتنا راسخ ہو گئی، گویا وہ اس لذت کو محسوس کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہر بندے کو یہ لذت مل جائے۔ وہ عجیب شخصیت تھے، وہ اپنے ہاں رکھتے تھے 3 دن، ان کے خاص جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان کی تشکیل کرتے تھے، کہتے تھے میاں تو ونج این پاسے، ہر بندے کو آنکھ اللہ اللہ کتا کرو۔ یہاں بھی آتے تھے ان کے خلفاء، ظہر کی نماز یہاں پڑھی، نماز کے بعد سب کو بلا لیا، آپ بھیا آ جاؤ ادھر میرے پاس آ جاؤ، تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، ذکر کرتے اس کے بعد پھر ہر ایک کے دل پر اللہ 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 یوں کر کے کہتے تو اللہ اللہ کتا کر، پھر دوسرے کو بلاتے اس کو کہتے ایسے کر کے، پھر کہتے تو اللہ اللہ کتا کر۔ ظہر یہاں پڑھی، عصر دوسری مسجد میں پڑھی، مغرب کسی اور مسجد میں پڑھی، رخ یوں پکڑتے مہینہ مہینہ پھرتے رہتے۔ یہ تھا عشق، محبت تھی۔ تو یہ جو بھی محنت کرے اللہ اس کو نصیب کرتا ہے، اور مزیدار زندگی وہی ہے۔